بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. صدق الله العظیم. گزشتہ روز یہ آیات درس میں چل رہی تھی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والو تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ تعالیٰ پھر تمہاری جگہ ایک نئی قوم لائے گا. تمہاری ضرورت باقی نہیں رہے گی، اس لیے کہ دنیا میں جس کام کے لیے تمہیں بھیجا گیا تھا تم نے اس سے منہ پھیر لیا. جو دین، جو عملی زندگی تمہیں دی گئی تھی تم نے اس کو چھوڑ دیا، تو اب تمہاری ضرورت باقی نہیں رہی. لہذا تمہاری جگہ ایک ایسی قوم لائی جائے گی یحبہم و یحبونہ، اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے. یہ تو ان کا رویہ اللہ کے ساتھ ہوگا کہ ان کے قول سے، فعل سے، عمل سے، ان کی تجارت سے، ان کے نظام حکومت سے، ان کے نظام عبادت سے اللہ کی محبت ٹپک رہی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ان کے لیے رحمتوں کا، محبتوں کا سلسلہ ہوگا. اس قوم کی دوسری خاصیت یہ ہوگی اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین. وہ ایمان والوں کے مقابلے میں جھک کے رہیں گے لیکن اہل کفر کے سامنے اپنی عزت کے ساتھ جئیں گے، اور وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے. اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، یہ ایمان والوں کی وہ صفت ہے کہ اہل ایمان رحماء بینہم. صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصیت بیان کی کہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، ایک دوسرے کی غلطیوں کو درگزر کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کے مقابلے میں عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرتے ہیں. آپ ایک واقعے سے اندازہ کریں کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین میدان جہاد میں ہیں، اور صحابہ اکرام زخمی ہوتے چلے جا رہے ہیں اور زخموں کی وجہ سے گرے پڑے ہیں. زمین پر گرے ہونے کے باوجود ایک تندرست صحابی دیکھتے ہیں کہ ان کے بھائی وہ زخم آلود ہیں، تو ان کے لیے پانی لے کے پہنچتے ہیں تاکہ انہیں پلایا جائے. جب ان کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ صحابی ایک اور زخمی کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ فوری پہلے پانی ان کو پہنچا دو.
اور جب وہ اپنے بھائی کے حکم کے مطابق آگے والے کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ ایک اور زخمی کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ان تک پانی پہنچا دو۔ چنانچہ تیسرے تک پہنچے تو وہ شہید ہو چکا، جب دوسرے تک واپس پہنچے وہ شہید ہو چکا، اور جب پہلے اپنے بھائی کے پاس پہنچے تو وہ بھی شہید ہو چکا۔ آپس میں معاملہ یہ ہے کہ موت کی کشمکش ہے، زندگی کے آخری لمحات ہیں، اپنے بھائی کی زندگی بچانے کی فکر اپنی ذات سے زیادہ ہے، یہ آپس میں رحم دلی کا معاملہ ہے۔ اور اسی میدان جہاد میں وہ کس کے مقابلے میں کھڑے ہیں؟ وہ تلواریں، وہ اپنے اسلحے کے ساتھ کس سے جنگ آزما ہے؟ اہل کفر کے خلاف وہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ صفت جب تک ایمان والوں میں موجود ہوتی ہے تو وہ قوم اس قابل ہوتی ہے کہ وہ زمین پر باقی رہے اور وہ زمین والوں کی قائد بنائی جائے۔ لیکن جب مسلمانوں کا حال یہ ہو جائے کہ وہ کفر سے تو لرزتے اور ڈرتے ہوں اور ایمان والوں پر وہ اپنی قوت آزمائی کرتے ہوں، جب وہ اپنی سرحدوں کے پار لڑنے سے گریزاں ہوں، اور جب وہ اپنے بھائیوں کو اپنی قوت کے ساتھ اپنے ریٹ باور کرانے میں لگے ہوں، ایسی حالت میں اجتماعی طور پر پوری قوم کو اس بات کا خطرہ لاحق رہتا ہے کہ اب یہ قوم ایمان کھو چکی ہے، اب اس میں اہل ایمان والی وہ صفات ختم ہو رہی ہیں، لہٰذا کسی وقت ایسی قوم کو تباہ کر دیا جائے اور اس کی جگہ متبادل وہ قوم لائی جائے جو اللہ سے محبت کرتی ہو۔ ہمارے ہاں اللہ سے محبت کے لیے جو معیار ہے وہ ہے جو ہم نے بنایا ہے، لیکن اللہ رب العزت سے محبت کرنے کا حقیقی معیار وہ نہیں ہے جو ہمارے ذہنوں میں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سے محبت کا معنی یہ ہے کہ جو شخص اللہ سے محبت رکھتا ہو وہ اللہ کی کتاب کو پڑھتا بھی ہو، سمجھتا بھی ہو، اور عملی زندگی میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا مجسمہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس کے پورے جسم میں نظر آ رہی ہے۔ ہمارے ہاں سنت کچھ زمانے سے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ سنت کوئی بھی ہو اس پر عمل کرنے کے لیے یا تو کوئی عالم ہونا چاہیے یا کوئی عالم ٹائپ قسم کے لوگ ہونے چاہیے، یا وہ کسی تبلیغ جماعت کے یا کسی دینی جماعت کے ارکان ہونے چاہیے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے سنت پر عمل کی توجہ ہمیں نہیں ہوتی۔ فرض کریں حالت نماز میں جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو سب یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ٹوپی پہن لیں، اسے ہم نے نماز کی سنت بنا لیا ہے۔ لیکن کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز کے وقت میں سر پہ ٹوپی پہنا کرتے تھے، یا یہ ٹوپی پہننا صرف کسی عالم ہونے کا شعار تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت صرف ان کے لیے ہے؟ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت سر پہ ٹوپی ہوتی تھی یا پگڑی ہوتی تھی، لیکن عام لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں شاید اس سنت سے تعلق نہیں، ہمیں تو جو موجودہ اشتہارات وغیرہ یا ایسے آئیڈیل لوگ جنہیں لوگ سمجھتے ہیں، حالانکہ آئیڈیل نہیں، کیمرے نے ان کو خوبصورت بنایا ہے، اور کیمروں کے اور ایڈٹ کرنے کے کمال نے ان کو، نہ ان کے پاس علمی قابلیتیں ہیں، نہ قرآن و سنت سے کوئی تعلق ہے،
اور ان لوگوں کو ہم فالو کرتے ہوئے کہ کوئی بال یہاں سے کسی طرح سے کاٹ رہا ہوتا ہے، کوئی سر کے کیسے کیسے ڈیزائن بنا رہے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ ڈیزائن بنانا اتنا خوفناک منظر تک چلا جاتا ہے کہ داڑھی کے بھی ڈیزائن بنانا شروع ہو جاتے ہیں، جو کہ سنت کا مذاق ہے۔ اگلی آیت اس سے متعلق آ رہی تھی کہ اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اپنے دین کو مذاق بنایا، اور اسی طرح فرمایا کہ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی محبت دے اور اپنے طریقوں سے، اپنے نبی کے طریقوں سے محبت عطا کر دے، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے اللہ کے بندوں پر۔ اگلی آیت میں ایک اور بات جو ارشاد فرمائی گئی کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ تمہارے، اللہ اور اس کے رسول تمہارا ولی ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ یہ جو نماز کا قیام ہے، حالت نماز میں رہنا، نماز میں آپ قیام کی جگہ رکوع نہیں کرتے اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ قیام کرنا ہے، رکوع کی جگہ آپ سجدہ نہیں کرتے اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے رکوع کرنا، آپ سجدے کی جگہ رکوع نہیں کرتے اس لیے کہ سجدہ اللہ کا حکم ہے۔ تو جب ہم نماز کے اندر ہر حکم کو اس کی جگہ پہ رکھتے ہوئے اس پہ عمل کرتے ہیں، تو نماز کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ بقیہ زندگی میں بھی اللہ کا حکم جس کام کو کرنے کے لیے میری آپ کی طرف متوجہ ہے، اس کام کو اس موقع پہ کیا جائے، اور نماز کے حالت میں جس رجوع اللہ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے، زندگی کے معمولات میں بھی اپنی توجہ اللہ رب العزت کی طرف رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عمومی زندگی میں چلتے اور پھرتے، اٹھتے اور بیٹھتے یہ توفیق نصیب فرمائے۔ کبھی دکانوں میں یا گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں ہم، تو جیسے تیسے سکرین پہ یا موبائل پہ ہم لگا لیتے ہیں سننے کے لیے، چاہے وہ گانے ہوں، چاہے وہ نامناسب قسم کے اشتہارات ہوں، ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے، لیکن مسجد میں آتے ہیں تو بہت خشوع و خضوع سے نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ مگر اس آدمی کی نماز کا مقصد یہ ہے کہ یہ اپنی بقیہ زندگی کو نماز کے خیالات کے ساتھ، نماز کی فکر کے ساتھ گزارے، تو یہ جب اپنی دکان پہ بیٹھا ہو تب بھی محسوس کرے کہ یہ کام مجھے عام حالات میں اللہ رب العزت نے میرے لیے حرام کیا ہے، تو مجھے اسے حرام ہی سمجھنا چاہیے، اور میری دکان بھی ایسے کسی گناہ کرنے کی جگہ اور مقام نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔